حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا. تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکبر کی حکمت عملی نے مل کر ایک اتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 1000 سال کے لیے تھا، کیونکہ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کا بنتا ہے. وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہوا. اب یہ ایک نیا دور ہے، اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا. اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجدد الف ثانی. میں نے کہا تھا نا یہ الف ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا. امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا، 1000 سالہ دور. تو وہ فتنہ جو تھا الف ثانی کا، اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا وہ نام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی. اس نے توڑ کیا، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. ملت تو ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے. محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے. نماز کا نظام نہیں بنتا، اور کیا نظام بنے گا؟ نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر؟ تاکیدی حکم ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وہ 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی 2 ہیں فرض جو رکعتیں ہیں، اور ظہر اور عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی پھر 4. کہاں ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں. اس لیے نظام اگر بنتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی وہ سنت سے بنتا ہے. ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے. بمصطفیٰ پر اساخی شرا کے دی ہماوست، اگر مؤون رسیدی تمام بولا بیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے. بہت صحیح بات ہے. اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب مقبولہ بھی ہے. یہی فتنہ پھر 19ویں صدی میں سامنے آیا ہے. اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا. راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، اردو کا، ہندی تو اس کی زبان تھی. اور ہندوؤں میں جو احیاء ہوا ہے ان کا قومی سطح پر، وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجہ رام موہن رائے ہے. اور یہ موحد تھا، موحد کامل. چنانچہ انگریز جب آ چکے، آپ کو معلوم ہے 18ویں صدی میں آ گیا تھا انگریز. جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا. اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سیلاب آگے آ رہا تھا. کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا، پہلا کالج قائم کیا. انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے، مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی. اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام موہن رائے بنا. آئینہ تسلیم کے نام، آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی جس میں توحید کا اس بات کی مسلمانوں کی طرف سے دفاع کی. لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح کہ یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین، اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر. چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی، ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج. برہما کہتے ہیں خدا کو. برہمو سماج یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج. وہ یہ ہے کہ ایک برہما کو مان لو، بس خدا کو مان لو، جو تم اللہ کہہ لو، ہم اسے پرمیشور کہہ لیں، برہما کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں. لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پس پش ڈال دو، ان کی اہمیت کم کر دو. تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا. اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا. اس کو پھر 19ویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لیے. اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی. انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو، متحد نہ ہو. اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے، قانون ہے، تہذیب ہے مسلمانوں کی. تو جب تک ان کو گڈمٹ کر کے
ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے، اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبح ہی صبح، اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہے بھائی، اس میں کیا فرق واقع ہوتا۔ یہ فتنہ اس شد و مت سے اٹھا تھا، متحدہ قومیت۔ علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی، اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہے وطن کی بنیاد پر بنتی، وطنیت۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ، یعنی علامہ اقبال، کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، مذہب ہے، اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کا۔ وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی، اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے، اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا 1857 کے بعد، تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا، سنت رسول کا استخفاف۔ یہ چونکہ مغرب سے درآمد شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درآمد شدہ سائنس کے زیر اثر تھا، لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا، اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرے مصر۔ مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام، اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھی۔ تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ 40 کروڑ سے زائد جو ہے وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، 125 کروڑ کل جو ہے مسلمان، ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز، علم کا۔ اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل، اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء، اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے، وہ اس کا شکار ہوئے۔ مولانا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ یہ چکوال کے قریب ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث، وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے، پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے پر۔ اسی طرح مولانا اسلم جیراج پوری یو پی کے، انہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا، وہ بھی اہل حدیث سے مسلک۔ اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی، نیاز فتح پوری، بہت عمدہ منمون نگار، انشا پرداس، غلام جیلانی برق، اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز۔ اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا، دلکش تھا، تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا اور دلکش تھا۔ اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ عام آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا، اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے؟ تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ دیکھیے یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کیا۔ غلام احمد قادیانی، اس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، اجرائے وحی، اجرائے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور غلام احمد پرویز، اس نے اور دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا۔ یہ فتنہ جو ہے پرویزیت، یہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں،
نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی